اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں، فیکٹس آر سیکرڈ، یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، میں معذرت چاہتا ہوں، 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے، اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے، کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل افسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، عموماً کرنل ہوتا ہے، اس کے پاس جائگ برانچ ایک پھڑپھڑا دے دیتا ہے، وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹنس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا۔ ڈیفنس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں، اور اس پہ ہمارے اسیران میں، جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے، اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں، آپ کا میں بریفلی بتاتا ہوں آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ کی نیشنل اسمبلی، سینٹ، آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت، آپ کی صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیز، آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں، فوج، کوسٹ گارڈ، پولیس، یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں۔ تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے، مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن، وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے، وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا۔ اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے، اور انہوں نے کیا۔ اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر، سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر، یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس، یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل۔ یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں، اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے، 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے۔ محمد ادریس صاحب گئے، ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے، اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی، اور وہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی، اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے، آپ کی 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 2400 فیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اور اس گولی کو چلایا گیا تھا تقریباً 150 گز پہ۔ تو جو رینج 1000 میٹر کی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ چلائیں تو اس کی امپیکٹ اور طاقت کیا ہوتی ہے، اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوا کہ محمد ادریس صاحب کو جو ہپ میں گولی لگی تھی، اس نے اس کا بلیڈر، اس کا انٹسٹائن پرفوریٹ کر دیا تھا، ان کو ڈیمیج ہوا تھا، وہ سرجری ان کی ہوئی، پر وہ ان سرجری کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح میرے اپنے حلقے میں ایک ہمارا ساتھی عمران عباسی صاحب، ان کو کندھے میں رائٹ سائڈ پہ گولی لگی تھی اور نیچے پیٹ سے نکلی تھی، آپ خود لگائیں اس گولی کی طاقت کتنی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ فیکٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ 13 شہداء ہمارے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، وہ زخمی جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نہیں آئے کیونکہ FIRs لانچ ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں کورٹس نے کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ دعویٰ بولا تھا تو ان کو ٹرائی کیا تھا، وہ ملٹری کورٹس نہیں تھے،
وہ ان کی سویلین کورٹس نے کیا تھا. یہاں پہ جناب والا یہ میری چند آپ کے سامنے گزارشات تھیں جو ہم نے رکھنی تھی. آخر میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اسد کیسر صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے, اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے, اور پیس کے لیے, اس امن کے لیے, اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے نیگوسیشنز کمیٹی کا خود انہوں نے تشکیل دیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے کے ساتھ ہم لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے, ڈگمگا رہی ہے, اس پہ ڈیٹیل بریفنگ میں ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے. اور آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں کہ 26 نومبر خواتین و حضرات پیسفل پروٹیسٹ تھا, آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے, پیسفل پرامن مظاہرہ تھا, یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحب پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے وہ بھی ہم نے سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتائے, اور اس چیز کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اسد کیسر صاحب آپ بولیں گے, آپ ادھر آ جائیں, میں سائڈ میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبلی صاحب اور ورحیب صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے. میں صرف افغانستان کے حوالے سے جو کل تبصرہ ہوا ہے یا تذکرہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا. ورحیب صاحب نے تو کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ بھی دیے ہیں, اور اس کا ایک ثبوت جو ہے میرے پاس بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے 22 جولائی کو کیا ہے 2022 کو, اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس کی جو ٹویٹ ہے, کہ اس میں خود انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اس پروسیس کو اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہے, پوری جو بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں یا جو بھی اس وقت جو ملٹری کی جو لیڈرشپ تھی یا پارلیمنٹ میں جتنے لوگ اویلیبل تھے, ان سب کے مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسٹاک کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ وہ دکھا سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ, اور اس کی جو تمام ڈاکومنٹس ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی اویلیبل ہیں, اور کیبنٹ کی جو میٹنگز ہے وہ بھی اویلیبل ہے, وہ بھی ہم جلد از جلد جو ہے نا قوم کے سامنے لائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے ایڈوائس لے رہے ہیں. میں تو خود اس پہ بہت ہی کنفیوزنگ, کوئی ذی شعور آدمی جو تھوڑا بہت عقل رکھتا ہو وہ اس قسم کی روی اور اس قسم کی پالیسی کو انتہائی بیوقوفانہ پالیسی سمجھے گا. یعنی آپ دیکھ لیں, آپ ایک طرف آپ کے انڈیا کے ساتھ آپ کے بارڈرز ہیں, اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ تو کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا جو پہلے ہوا کرتے تھے اس لیول پہ وہ تعلقات آپ کے نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگز بہت افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہو رہی ہے. اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہے, اور خان صاحب نے اس کی حوالے سے جو بات کی ہے ہم سب اس کو انڈورس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان جو کہ اس وقت تقریباً 50 سال سے اس ریجن میں افغانستان اور خاص کر خیبر پختونخوا اور پاکستان جو ہے نا جنگ کی زد میں ہے, اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا وہ جنگیں یا افغان وارتا یا جو ہے نا 9/11 کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہو رہا تھا, امریکہ کی جنگ, یہاں دہشت گردی کے نام پہ جو جنگ ہوا, اس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکلے. اس نے ہمیں جو دہشت گردی کی طرف دھکیلا, انہوں نے ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا, انہوں نے ہمیں جو اس وقت جو ڈرگز کی سب سے بڑی ڈیلز ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس جنگ کا اثر ہے.
اور اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوانوں سے روزگار چھینا گیا، جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو موسٹلی یہاں یہ اسلام آباد تو سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے، پوری پنجاب میں، پوری دنیا میں ہم لوگ چلے گئے، کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، کیونکہ امن نہیں ہے۔ امن کس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ہمارا فارن پالیسی ہے، وہ فارن پالیسی ہمارے لیے زہر قاتل بنی ہوئی ہے، وہ فارن پالیسی ہمیں جو ہے نا کھا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی جتنی، ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتے، وہ ہماری حکومت ہے، آپ کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو آن بورڈ کر کے ان کو موقع دے کہ وہ اس کے لیے عملی اقدامات کرے یا فیسیلیٹیشن کرے یا جو سہولت کاری کر سکے، آپ وہ نہیں کر رہے۔ لیکن میں جب چاہوں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنائے اور ایک جرگہ بنائے اور جرگے سے آگے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔ ہاں، ہماری جو کنسرنز ہے، پاکستان کی جو کنسرنز ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہو، اور جو افغانستان کی کنسرن ہے وہ بھی ٹیبل پہ آ جائے گی۔ یعنی اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے جو ہے نا آپ اس طرح اپنے ملک میں بھی آپ نے عدم استحکام لا کھڑا کیا ہے۔ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہ ورکر کو، لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جو ہے نا زبردستی اس سے مینڈیٹ چھینا۔ یہاں عدم استحکام ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ ایک حالات بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی اس کے اثرات یہ ہیں کہ جب ہماری نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہوگی، جب اپرچونٹی نہیں ہوگی، تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا رائف ہوں گے، وہ مزید دہشت گردی بڑھے گی۔ وہ خدا رسول کا واسطہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر، یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے، صرف اپنے ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، یہ اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ جو پالیسی بنے وہ قوم کی مفاد کے اندر پالیسی ہو۔ جس طرح عمر صاحب نے کہا، ہم پارٹی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے۔ ہم کسی ملک کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتی، نہ کسی کو حق دیتے کہ ہمارے ملک میں دلچسپی رکھے۔ ہاں، امن کے لیے ہم پوری دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے، کوئی جنگ کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں افغانستان حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں پاکستان حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ تمام معاملات جو ہے نا بات چیت اور جرگے سے حل کی جائیں اور امن کو موقع دیا جائے۔ ہمارے تعلقات، تو جب ہمارے وقت میں ہم نے خرلاچی پہ، ہم نے انگور اڈا پہ، ہم نے غلام خان پہ، ہم نے ترخم پہ فیسیلیٹیشن بھائی تجارت شروع کیا، ٹریڈ شروع کی۔ ہم نے جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ایک شک کا اضافہ کیا کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گی۔ یہ تو ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ یعنی ہم نے اپنے ٹائم میں جو ہمارے ایکسپورٹ تھے وہ 400-500 ملین ڈالر سے وہ 2.5 بلین ڈالر تک پہنچائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہو سکتی ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے اگر ہم سینٹرل ایشیا یا جو ہمارے رشین اسٹیٹس ہے آئیں، تجارت کو موقع دے، کاروبار کو موقع دے، امن کو موقع دے اور سب بیٹے اپنے معاملات ٹیبل پہ حل کریں۔